امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے اور شوہر رو پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو بعض لوگ جو ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ زیادہ وویلا نہ کرے اور زیادہ آنسو نہ بہائے، تو لوگ اس کے بارے میں بھی منفی باتیں کرتے ہیں کہ اس کو شاید شوہر کے مرنے کا اتنا زیادہ غم نہیں ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمایا تاکہ ہم سب کی رہنمائی ہو کہ درست کیا ہے اور کیا ہمیں انداز اختیار کرنا چاہیے۔ بیوی کی فوتگی کا غم شوہر کو ہونا چاہیے، ہوتا بھی ہے، جن کے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، اور اگر اس وجہ سے اس کے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں تو یہ گیریہ رحمت ہے۔ اس کا مذاق اڑانا سخت دل آزار ہے اور ظاہر گناہ کا کام ہے۔ محبت کیا بیوی سے نہ کرے، کیا اس کو مطلب خوشی منائے، ڈھول پہنے گلے میں کہ میری بیوی مر گئی، اچھل کود کرے گیا؟ ایک فطری تقاضا ہے کہ جب فوت ہوگی بیوی زندگی کا ساتھی ہے۔ میں صحیح بولتا ہوں کہ بیوی زندگی کا ساتھی ہے، اور ماں باپ بھائی بہن سب کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بیوی کے بھی اپنے حقوق ہیں، اس کا بھی خیال ہے رکھنا، اس کا بھی ایک دائرے میں رہ کر اس کا احترام ہے، وہ ضروری ہے، اس کا احترام بھی، اور اس کی دل جوئی بھی ضروری ہے، اس کی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے کہ یہ آپ کے پلے بند گئی۔ بلکہ اگر آپ دونوں میں دیکھیں نا تو بیوی جو ہے نا وہ زیادہ مطلب شفقتوں کی مستحق نظر آتی ہے مجھے۔ کیسے؟ شادی ہوتی ہے، تو شادی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ماں بہنیں بھائی سب خاندان چھوڑ کر اکیلی اپنے سسرال میں آ کر رہتی ہے یہ۔ اب اس کے لیے یہ ماحول عام طور پہ اجنبی ماحول ہوتا ہے، ماں کی جگہ ساس، بہن کی جگہ نند، سگے بھائی کی جگہ دیور تو جیٹ، اب اس طرح کا ایک خاندان اس کو ملتا ہے۔ تو یہ ویسے ہی ایک اس کو کچھ نہ کچھ تو ایک فطری طور پر انسان ہے کہ وحشت ہو جب اجنبیوں میں آ کر رہے۔ تو اب ایک تو اس کا خاندان تبدیل ہوا، جو اس کا اصل خاندان تھا اب وہ نہ رہا، اب یہ دوسرے خاندان میں آ گئی، تو اب اس کو شفقت کی اپنائیت کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ آتے ہی اس کو روب ڈال کے اس کو دبا دینا ہوتا ہے، یہ تو سر پہ چڑھ جائے گی۔ معاذ اللہ اس طرح کی عجیب و غریب سوچیں شیطان نے ڈال دی ہے۔ ہم شفقت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اس پر رحم کھائیں گے، ارحموا ترحموا، ہے نا، حدیث پاک ہے، رحم کرو تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ تو ہم لوگ بے رحمی کا مظاہرہ کریں کہ اس کو دبا دیں اور یہ ہماری خدمت کرتی رہے، کبھی سر نہ اٹھائے، زبان نہ کھولے، یہ نہ کرے وہ نہ کرے۔ اب وہ ماسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ماسی آ گئی، نعوذ باللہ۔ اگر یہ سلوک کریں تو آخر یہ بھی بیچاری انسان ہے، پھر گھر بھی بعض بات ٹوٹ جاتا ہے، نہیں چلتے۔ تو ایسا نہ کیا جائے، ہر ایک کو اس کا حق دینا لازم ہے۔ تو بہرحال یہ کہ شوہر خوش نصیب ہے جس کو اپنی بیوی سے واقعی محبت، سچی محبت ہے، اور اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں، غم زدہ ہوتا ہے، تو یہ تو مطلب اور فطری امر بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ خیر، اور اسی طرح اگر اب بیوی کے لیے تھوڑا یہاں مبالغہ پایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ مبالغہ بھی ہو جاتا ہے جو شریعت کی بات توڑ دیتا ہے۔ جیسے کہ بیوی کے لیے یہ رونا دھونا اور بہت کچھ، چیخیں مارنا، واویلا کرنا، جزا فضا کرنا، یہ بھی پایا جاتا ہے۔ مرد جزا فضا عام طور پہ نہیں کرتا، عورت کرتی ہے، حدیثوں میں بھی عورت کا تذکرہ ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ عذاب عورت کرے تبھی ہوگا، مرد کرے تو نہ ہوگا، مرد کرے گا تب بھی ہوگا، لیکن مرد چونکہ کم کرتے ہیں تو اس لیے عورتیں زیادہ کرتی ہیں، ان کا تذکرہ حدیثوں میں کیا گیا جزا فضا کے تعلق سے۔ جزا فضا نام تو سنا ہے، یہ ہوتا کیا ہے نا، واویلا جزا فضا، یہ مردوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی، ہو سکتا ہے عورتوں کو بھی نہ سمجھ ہوگی، یہ اپنی اپنی برادری کے نام ہوتے ہیں۔ ہماری برادری جیسے میمن برادری ہے، ہمارے یہاں ان چیزوں کو بولتے ہیں منہ ڈھکے تھی، معلوم، منہ ڈھکے تھی، یعنی جو جزا فضا کرتی نا اس کو منہ ڈھکے تھی ہے، تو منہ ڈھانپ کر یہ وہ اپنا جو بھی حساب کتاب ہے وہ کرے گی جس کو واویلا کہا جا سکے، جبکہ وہ واویلا کی تعریف پر اترتا ہو۔ جب واویلا کی تعریف یہ ہے کہ اس طرح وہ مرنے والے کی
جھوٹی تعریفیں کر کے رونا آواز سے، یہ واویلا، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. جھوٹی تعریفیں اتنی ہوتی ہیں، چاہے نماز ایک نہ پڑھتا ہو، ولایت مرنے کے بعد اس کے لیے آسان ہوتی ہے، ولایت مل جاتی ہے. چاہے دن میں 10 جھگڑے کرتا ہو، بڑا بے ضرر، کسی کا کبھی دل نہیں دکھایا اس نے. اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی آپ کو. مر گیا تو جیسے بس وہ تر گیا، سیدھا جنت میں جا کے گرا مرتے ہی. تو یوں کرتے ہوتے ہیں. اتنی یہ جھوٹی تعریفیں جان بوجھ کر اگر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یہ کر رہے ہوتے ہیں مرنے کے بعد، بہت تعریفیں کرتے ہیں. مرنے کے بعد اس کے عیب نہ بیان کیے جائیں، یہ تو حکم ہے حدیث میں. عام بندے کی غیبت کریں گے تو معاف کرانا اس کی نوبت آ سکے گی، ممکن ہوگا معاف کرانا. میت سے معاف بھی نہیں کرا سکتے تو گیا. تو یہ مردے کی غیبت زندہ کے مقابلے میں سخت ہے اس کا حکم. تو غیبت تو ہمارے یہاں کم کی جاتی ہے مردے کی، یہ ایک میں نے نوٹ کیا ہے، ایسا کم ہے. لیکن جھوٹی تعریف بہت زیادہ کی جاتی ہے، یہ غلط ہے. بعض اوقات مردے کی بھی غیبتیں کی جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل ہی نہیں کی جاتی. فوت ہونے کے بعد بھی اس کو نہیں چھوڑتے کہ جو بھی خامیاں اس کو اچھالتے رہتے ہیں، بولا بولی کر دیتے ہیں کرنے والے. ہاں اگر وہ کوئی شرعی اجازت ہے، جیسے ہے ہی بد مذہب جس نے دین کو نقصان پہنچایا، جس کا عقیدہ ہی قرآن و حدیث کے خلاف تھا، تو اس کی کوئی اس طرح کی بات کی تو وہ دوسری چیز ہے. یہ اس کی ساری تفصیلات پڑھنے کے لیے آپ غیبت کی تباہ کاریاں یہ کتاب پڑھیں. اللہ کرے گا آپ کو اتنی معلومات ہوگی. غیبت جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے معاشرے میں، اس سے بچنے کا انشاءاللہ ذہن بنے گا. کیونکہ مشکل یہ ہے کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غیبت ہو رہی ہے یا ہم غیبت کر رہے ہیں، ہوش ہی نہیں ہوتا، یوں پھنس جاتے ہیں. تو پڑھیں گے، معلومات حاصل کریں تو پتہ چلے گا. تو بہرحال یہ کہ عورت روئے تو وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر روئے، یا منہ نہ ڈھکے، یعنی وہ جزا فضا واویلا نہ کرے، جھوٹی تعریفیں کر کے پھوٹ پھوٹ کر نہ روئے. جان جان کے آوازیں نہیں، جان جان کے روتی ہیں، گلا بیٹھ جاتا ہے. یہ منہ ڈھکتی ہیں، اس میں بھی اس کی بھی کوئی لوجک سمجھ میں آتی ہے. ہمارے یہ منہ ڈھکتی ہے، اب یہ رو رہی ہے مسکرا رہی، سمجھ نہ پڑے دیکھنے والے کو. اب ساس نے بڑی مشکل سے ستا کر گئی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا ساس ستاتی ہے، ہر ساس نہیں ستاتی لیکن ستا رہی ہے. اب بہو نہ روئے تو باقی جو زندہ ہے نا اس کو جینے نہیں دیں گے کہ ہماری ماں مر گئی، اس کی آنکھ نم نہ ہوئی، یہ خوش ہوئی ہے. تو اس لیے منہ ڈھک کے یہ جو کرنا چاہے کرے. تو اس کو بالکل آوازیں نکالنی پڑتی ہے، تھوک بھی لگا لیتی ہوگی، نظر آئے گا آنسو. ایک بات مبالغہ کر رہا ہوں، رونا پڑتا ہے، صحیح بات ہے. چاہے محبت نہ ہو، نفرت ہو، مرنے کے بعد رونا پڑتا ہے. بہو کو رونا پڑے گا، بیچاری بقیہ جو بھی اس کا گھر ہے، گولڈ وغیرہ جو بھی وہ نکلوانا پڑے گا نا جب گھر اگر جانا ہے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. یا اگر سانس گئی تو خیر شوہر تو زندہ ہے نا، گولڈ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ گھر چلانا ہے نا اس کو. شوہر بھی ناراض ہو جائے گا تو پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے. لیکن بارہ جزا فضا نہ کرے، اس میں بھی وہ بے شک یعنی کہ رونا آئے تو رو، ورنہ سیریس بیٹھی رہے. اور کیا ہنسنے کی تو ظاہر ہے کہ ہنسنے کا تو موقع ہی نہیں ہے نا، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ. لیکن جھوٹا رونا بھی مناسب نہیں ہے. بعض اوقات تو یعنی ہو سکتا ہے گناہ میں بھی آ جائے کہ دھوکہ دے، کہ جھوٹا اس لیے جھوٹا روئے کہ لوگ سمجھے کہ بڑی محبت ہے اس کو، اس سے دل میں وہ محبت نہیں ہے تو کیا کرے. اب یہ 12 ایسے موقع پر اب کوئی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، گھر ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو کیا کرے. گھر بھی تو بچانا ضروری ہے کہ یہ بڑا نقصان ہے، تو کیا تھوڑا سا رو لے. تو بعضوں کا تو رونے کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور یاد کر کے روتے ہیں. وہ شعر ہے نا یار، بڑا اچھا شعر ہے کہ آپ نے بھیجا تھا مجھے، بہت پیارا تھا، اب ملے گا نہیں، وہ دور چلا گیا ہوگا. کون روتا ہے کسی کی خاطر ہے دوست، ہر ایک کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آتا ہے. تو وہ کہا جاتا ہے اس پر کہ اپنی ماں کو یاد کر کے رو لے.
اپنے باپ کو یاد کر کے رو لے، اپنے پیارے بھائی کو یاد کر کے رو لے، یعنی کچھ یوں مطلب اٹھا سٹا کر لے، کیونکہ اگر نہیں روئے گی تو گھر خراب ہوگا، شور جھگڑے کرے گا تیری، مطلب آج پتا چلا کہ تو میری ماں سے کتنی محبت کرتی تھی، اب دیکھوں گا میں معاذ اللہ۔ ویسے میں ایک وہ عرض کر رہا ہوں کہ ماحول بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، لیکن اس میں کوئی میں فقہی مسئلہ یا شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا، میں حالات و واقعات کے تحت میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، عمل اسی پر کرنا ہے جو علماء ہمیں فرمائے اور شریعت کا مسئلہ بتائیں کہ اب اس موقع پر کتنی اجازت ملتی ہے، کتنی نہیں ملتی۔ کیونکہ بعض اوقات فتنہ ایسا سر اٹھاتا ہے، فتنے کے خوف کی وجہ سے، یعنی واقعی فتنہ ہمیں سمجھ آتی ہے فتنہ ہے، تو اس وقت جھوٹ کی بھی اجازت ملنے کی صورت ہے کہ جھوٹ بھی بولے، اگر جھوٹ بولے بغیر چارہ نہ ہو فتنے سے بچنے کا ناممکن ہو، تو اب یہ کہ جھوٹ بول کر بھی فتنے کو ٹال دے۔ کسی کا عیب پتہ چل گیا، عیب چھپانے کا حکم ہے، اب سچ بولنے سے عیب نہیں چھپا پاتے، تو اب اگر کوئی جاننا چاہتا ہے اس کا عیب اور بتانے کی کوئی شرعی طور پر ضرورت نہیں ہے، تو اب عیب چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ مسلمان کی عزت بڑی اہم ہے، لیکن یہاں تو مطلب ہم لوگوں کی حالت یہ کہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر مطلب ڈھکن اٹھاتے ہیں کسی کے اندر عیب ہوتا ہے تو، یعنی یہ نادان یہ نہیں سوچتے کہ یار ایک انگلی جو اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے، تو یہ تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہے، کہہ رہی ہے اپنے کو دیکھ تو کیسا ہے، اپنے خود عیبوں سے بھرے پڑے، لیکن اس کا کسی کی، اس کو پول بولتے، اس کی پول کھول دی، یہ عیب کھول دی، یہ ہمارے عام ہے، حالانکہ عیب چھپانا یہ واجب ہے، کمپلسری ہے، لازم ہے کہ کسی مسلمان کا عیب پتہ چل گیا اور شرعن عیب کا اظہار ضروری نہیں ہے تو اب چھپانا واجب ہے، بعض اوقات شرعن ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ سے مشورہ لیا کہ میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 99 کو پارٹنر بنا کر کھا گیا ہے، ابھی سینچری پوری اس سے کرے گا، اور یہ آپ سے مشورہ کرتا ہے یار اس سے میں پارٹنرشپ کروں کہ نہیں کروں، آپ کو پتا ہے یہ کھا جاتا ہے پیسے، چیٹر ہے، تو پھر یہ اب اس کا یہ عیب بتانا واجب ہوگا، جبکہ آپ مشورہ ہی دے رہے ہیں، تو مشورہ دے رہے ہیں تو مشورہ درست دینا ہوگا، اگر اس میں غلط سلط کریں گے، ملاوٹ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، تو آپ بتا دیں کہ بھائی یہ ایسا آدمی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ ایسا اپنا پروٹیکشن بھی لے لیں کہ آپ کا نام نہ بتائے وغیرہ، جو کہ ورنہ وہ دشمنی اور نقصان پہنچائے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ بھی فلاں جگہ شادی کرنی ہے، اور اس جہاں وہ شادی کرنا چاہتا ہے وہاں عیب ہے، آپ کو معلوم ہے کہ واقعی ایک عیب ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان میں رہے گا، یا یہ آپ پوچھ ہی رہا ہے تو اب بتانا واجب ہوگا، جبکہ آپ کے مشورے پر یہ موقوف ہے معاملہ کہ اس کو بتانا پڑے گا، تو سچا بتا، اب عیب بتانا یہ سب آپ کا کام ہوگا۔ اس طرح اس کا عیب بتانا، وہ جو چیٹر تھا اس کو، یہ سب آپ کا کام ہے۔ تو یوں مطلب گنجائشیں ہیں، جسے حدیث پاک میں کہ فاجر کو مشہور کرو، اس کا ذکر اس بات سے کرو جو اس میں ہے، وہ برائی، لوگ اسے کب پہچانیں گے؟ تو جن سے لوگوں کو، امت کو نقصان پہنچتا ہو، تو ایسی ضرورت کے تحت بھی اس کا عیب ظاہر کرنا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو سب آپ کا کام ہے۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں، مگر ہمارے ہاں یہ عیب اس لیے نہیں بیان کی جاتے، خار بازی میں کی جاتے ہیں، یا بالکل بولنے کی خاطر بول رہے فلاں یوں تو یوں، یہ تو یوں کر رہے ہوتے ہیں، اور بیچارے کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے توبہ کرنی ہے، اور اگر اسی کو صورت ہے تو اس کو بھی معافی مانگ کر راضی کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ وسلم۔ اللہ علی محمد